پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بھی ایک دور میں ایک مقالہ لکھا تھا پورا کہ مسلمانوں کے اسلام سے دور ہو جانے کے اسباب کیا کیا ہیں. انہوں نے 8-10 سبب گنوائے تھے، لیکن وہاں بھی اصل بات جو تھی کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے پروسیس، وہ ان کی گرفت میں وہ بات نہیں آئی تھی. حضرت شیخ الہند نے بھی فرمایا کہ ہمارے زوال کا سبب ہے قرآن کو چھوڑ دینا. اب یوں سمجھیے کہ یہ علماء میں چوٹی کی ایک شخصیت ہے، استاد العلماء، شیخ الشیوخ، اپنی 70 برس کی عمر میں یہ بات کہہ رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نوجوانی کی ترنگ کے اندر کوئی بات کہہ دی ہو، کسی وقت کوئی خاص خیال کی لہر آئی ہو اور وہ بات کہہ دی ہو. انہوں نے کہا 4 برس کا میرا غور و فکر جو ہے اس کا حاصل یہ. اور دوسری شخصیت جو کالجوں سے اور یونیورسٹیوں سے ابھر کر آئی، عظیم ترین شخصیت اس صدی کی پورے عالم اسلام کے اعتبار سے، حضرت شیخ الہند کا معاملہ تو ہندوستان تک ہے، یا یہ کہ کچھ افغانستان تک بھی ان کا اثر جو ہے، دیوبند کا چونکہ اثر بہت کافی گہرا ہے افغانستان تک بھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان، ہندوستان، بس یہی ممالک ہیں جو شیخ الہند سے واقف ہیں. لیکن یہ کہ علامہ اقبال کا معاملہ تو اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر ہے، انہیں تسلیم کیا جاتا ہے اس دور کا بہت بڑا مفکر. اور ان کی تشخیص بھی یہی ہے، جیسا کہ میں نے لکھا کہ خارز محجوری قرآن شدی. بلکہ میں نے تو بارہا کہا ہے کہ میرے اپنے ذہن میں تو 10 برس کی عمر کا چپکا ہوا وہ شعر جو ہے اس نے نہ معلوم میری زندگی کے اندر کہاں کہاں کس جگہ پر جو ہے میری رہنمائی کی ہے، اور مجھے جہاں سے جہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے اس میں کتنا بڑا ذریعہ اللہ نے اس شعر کو اس وقت میرے شعور میں چپکا کر جو اس نے فضل کیا تھا اس کا حصہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر.